پارک میں گلی تو بھائی ہاں تو بچے سے کوئی کوئی شہر کیا سب پتھر پہاڑ دے یہ میدان عرفات ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ جا رہے ہیں وہی ہے، آنا ابھی آنا آنا ہے بھائی ذرا بتائیے گا۔ وہاں رکیں گے تو دلے اتر کے دیکھنا نا بتانا کیا کوئی نہیں گل ایشبان الحمدللہ ابھی آپ نے جبل سور غار سور کا دیدار کیا اور اللہ کے آگے بہت سی دعائیں کی۔ اللہ پاک کی ذات آپ سب کی دعائیں اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبھی ذرا مل کے ایک بار اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ ایشبان جبل سور غار سور جہاں پہ نبیوں کے سردار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ جب اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ صغار تک پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے صغار پہ میں تشریف لے جاؤں، تاکہ اگر کوئی بھی مضر چیز تنگ کرے تو وہ پہلے مجھے کرے میرے پیارے آقا۔ اب اللہ کے نبی اس غار کے باہر تشریف فرما ہے تو آپ اس غار میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس غار میں بہت سی مٹی ہے اور بہت سے سوراخ ہیں۔ حدیث میں آتا کہ آپ نے اپنی تہمت کو پھاڑا، پہلے اس غار کی صفائی کرنا شروع کر دی، پھر اسی تہمت کو پھاڑ کے ان سبھی سوراخوں کو بند کیا تاکہ کسی بھی سوراخ سے کوئی بھی مضر چیز آ کے اللہ کے نبی کو تنگ نہ کر سکے۔ سبھی سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا، اتنے میں کپڑا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سوراخ رہ گیا، اتنے میں کپڑا جو ہے ختم ہو گیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 2 سوراخ رہ گئے، جو کپڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ایک سوراخ رہ گیا اسی کے اوپر آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا دیا تاکہ اس سوراخ سے بھی کوئی بھی چیز آ کے اللہ کے نبی کو تنگ نہ کر سکے۔ ایشبان آپس کی بات چیت جو ہے وہ ذرا بند کر دیں، توجہ صرف آپ کو چاہیے۔ اب اللہ کے نبی اس غار کے باہر تشریف فرما ہے، آپ نے ہر سوراخ بند کر دیا۔ جیسے ہی ایک سوراخ پہ آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھا، اتنے میں ہم سب کے پیارے نبی اس غار میں تشریف لاتے اور فرماتے کہ اے صدیق میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آپ ہمارے پیارے نبی کو اپنی گود میں سلا رہے ہیں۔ وہ کتنی عظیم گود ہے کہ جس گود میں اللہ کے نبی کا سر ہے اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا چہرے کا دیدار فرما رہے۔ دوسری طرف ایک سانپ جس نے بہت دیر پہلے اللہ کے آگے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پیارے اللہ مجھے اتنی دیر تک موت نہ دینا جب تک میں آپ کے آخری نبی کا دیدار کروں۔ ہمارے پیارے نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے 3 راتیں نبی پاک کی خوشبو نہیں جاتے تھے۔ لوگ خوشبو کی فلم سے یہ حساب لگاتے تھے کہ یہاں سے نبی پاک کا گزر ہو۔ اس شام کو جیسے ہمارے پیارے نبی کی خوشبو آئی
اس کے ملنے میں تڑپ زیادہ ہو، کیونکہ یہ عرصوں سے اللہ کے آگے دعا کی تھی کہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں آپ کے آخری نبی کا دیدار نہ کروں۔ اب جیسے سراغ میں آنے کی کوشش کی، ہر سراغ اس کو بند نظر آیا، ایک سراغ سے اس کو انسانی خون کی سمیل لانا شروع کر دیا۔ اس نے اسی سراغ میں آنے کی کوشش کی، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک غائب ہوئی، اس نے اس کو غصے سے ڈنگ مارا اور واپس آیا۔ ساری رات ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، جیسے اس نے اس غار میں آنے کی کوشش کی، رات میں ایڑی مبارک غائب ہوئی، اس نے ڈنگ مارا اور واپس آیا۔ صبح ہو گئی، ساری رات ایسے سلسلہ چلتا رہا، صبح ہوئی، آپ کی درد کے مارے ہوئے ساری رات ہلے جلے میں کہ اگر میں ہلا اللہ کے نبی کی نیند میں خلل ہوئے۔ صبح ہو گئی، درد حد سے بڑھ گئی، پھر بھی ہلے نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سیدھا چہرہ محمد پہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے صدیق تو کیوں رو رہا؟ کیا تجھے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ کیا بیوی بچے یاد آ رہے کہ بیت اللہ کی یاد آ رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز آپ کے اوپر قربان، میری مال جان بیوی بچے، لیکن کوئی مضر چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے، جس کی درد نہ برداشت ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ آپ کے دائیں ہاتھ، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی آ گئی دوسرے نمبر پہ، جس کا نام ہے جامعہ ام القری۔ عربی میں بھی لکھا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بالکل آپ کے دائیں ہاتھ، آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب جامعہ ام القری۔ ام القری کا مطلب یونیورسٹیوں کی ماں، سب سے بڑی دوسرے نمبر پہ ہے۔ تمام ملکوں کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین مولانا مفتی بنتے ہیں وہ یہیں سے تعلیم لے کے جاتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ اس کو مینج کر رہی ہے، میرٹ پہ تعلیم دی جاتی ہے، جس کا نام ہے جامعہ ام القری۔ یہ میدان عرفات کے راستے میں آتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہماری گاڑی میدان عرفات کے لیے روانہ ہے۔ اب نیند سے بیدار ہوئے، فرمایا کہ اے صدیق تو کیوں رو رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی مضر چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے صدیق اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہٹاؤ۔ آپ جیسے اپنے پاؤں کی ایڑی کو ہٹاتے ہیں، سانپ باہر آتا ہے، سانپ اللہ کے نبی کا دیدار کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو لگاتے ہیں، ان کا زہر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے صدیق اب بتا تیری کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ساری زندگی میری ایڑی پہ کچھ ہوا ہے۔ اب دوسری طرف کفار مکہ جیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے صدار تک پہنچے، اللہ پاک کی ذات نے کفار مکہ کو اندھا کر دیا۔ ایک مکڑی جو خود بے جان تھی، یہ تین روایتیں وہ سنا رہا، جو سانپ نے ڈسا اور مکڑی نے جالا پھندرا اور کبوتری نے انڈے دے۔ اب اللہ پاک نے ایک مکڑی کو حکم دے دیا جو خود بے جان ہے، ہلکا سا ہاتھ رکھے، کہانی ختم ہو سکی۔ اس مکڑی کو حکم دے دیا کہ اے مکڑی جا اس غار میں نبی پاک کا دیدار بھی کر لو اور اس غار کے آگے جالا بچھا دو۔ جتنا جالا وہ 1.5 مہینے میں بھونتی تھی، نبی پاک کی خوشی میں اس نے 1 دن میں بھون دی۔ اللہ پاک نے کبوتری کو حکم دیا کہ اے کبوتری اس جالے کے اوپر انڈے اتار دو۔ کبوتری انڈے اتار دیتی ہے۔ ہر چیز اپنے اللہ کے تابع ہے۔ ہمارے اللہ فرمائے ایسے ہو جا وہ ہو جائے۔ اب جب کفار مکہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے اپنے قبیلوں میں واپس چل گئے، اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ اس غار سے باہر تشریف لاتے ہیں اور سیدھا مدینہ پاک کو روانہ ہو گیا۔ حدیث کے مطابق اور روایت کے مطابق 21 دن بعد اللہ پاک کی ذات ہمارے پیارے نبی کا رکن میدان مزدلفہ میں ادا کیا جاتا ہے، تیسرا رکن وادی مینا خیموں کی بستی۔ تو آج انشاءاللہ ہماری گاڑی تینوں میدانوں میں جائے گی۔ ابھی ہماری گاڑی جا رہی ہے میدان عرفات، جس میدان کو ہمارے حشر کا میدان بھی کہتے ہیں۔ جب ہم سب نے مر جانا ہے، قیامت والے دن ہمیں اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس میدان میں لا کے ہمیں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ہمارے حساب و کتاب ہوں گے، اس ٹائم ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی دنیا میں کیا کیا ہے۔ آج ہم لوگوں کا حق بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن اس میدان میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زبانیں حلق سے نیچے گر جائیں گی، زمین تانبے کی بن جائے گی۔ اس ٹائم ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی دنیا میں کیا کیا۔ الحمدللہ ہماری گاڑی میدان عرفات میں جا رہی ہے، یہ اسی میدان میں جا رہے ہیں جس میدان میں ہم نے مر کے زندہ جانا ہے۔ تو آج خاص اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ آج اسی میدان میں الحمدللہ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਦੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨੇ ਗੱਲੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ